الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے دار العمل بنائی ہے. یہاں اعمال کرتے ہیں اور اعمال کے اوپر سب چیزوں کا مدار ہے. انسان کی انسانیت، انسان کی شخصیت، انسان کا کردار، انسان کی بلندی درجات اور یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ اس دنیا کے اندر بنتی ہیں. یہ کسبی چیزیں ہیں، محنت سے اس کا تعلق ہے. دنیا کے اندر انسان عمل میں تو لگا ہوا ہے، لیکن یہ عمل اس کے لیے بلندی درجات یا جنت، وہاں کے کامیابیاں، نعمتیں ان کے حصول کا ذریعہ بنے، یا ناکامی، جہنم اور جہنم کی ہولناکی بربادی اس کے حصول کا ذریعہ بنے. یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر لگی ہوئی ہے. جو دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، وہاں صرف بدلہ ملنا ہے، اچھا بدلہ یا برا. اس دنیا کے اندر انسان کو صرف اور صرف عمل اور عمل، بس اس عمل کے اوپر یا کامیابی یا ناکامی، لیکن کرنا انسان نے خود ہے اور انسان خود ہی کر رہا ہے. اچھا عمل ہے تو کامیاب ہے، برا عمل ہے تو ناکام ہے. لیکن برا عمل بھی وہی انسان خود کرتا ہے، کوئی اور اس کی جگہ پہ نہیں کیا کرتا. اچھا عمل ہے تو خود کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان والوں کو کہ سارے انسانوں کو ترغیب ہے اس بات کی کہ اچھا عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترغیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا، مخلوق کو بنایا، سب کچھ کیا، پھر ایک موقع پر آ کر کہتے ہیں
عمل کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اچھے عمل کرو۔ اچھا اللہ یہ نے پیدا کیا، پھر یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ کرو، حکم دے رہے ہیں کہ کرو، امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو۔ اب یہ جو ترغیب دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، مثالیں دی جا رہی ہے، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ بھئی انسان کو اس کے اختیار پر چھوڑ کر پھر کہا اب تم یہ کرو۔ اگر اختیار پر نہ چھوڑا ہوتا نا تو دوسرا آپشن ہوتا ہی نہیں، ہر حال میں اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہی کرنا۔ اب جس طریقے سے انسان کسی کو نوکری پر لگا دیتا ہے، وہی تو نوکری کرنے والا وہی کام کرنا جو کام بتایا، بس دوسرا کام نہیں کرنا، کریں گے تو اس کو باہر کر دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے باہر نہیں کرتے، پوری دنیا اللہ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دیا ہے کہ عمل نیک کرو، برا نہ کرو۔ اچھا برا کر بھی رہا ہوتا ہے، عمل اچھا کرو، برا نہ کرو، برا کر بھی رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز نہ پڑھنے سے روکا ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھ رہے۔ کہاں ہے کہ غیبت نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اللہ کا حکم ہے، لیکن جھوٹ بولنے والا بول بھی رہا ہے، غیبت کرنے والا کر بھی رہا ہے، حالانکہ حکم ہے نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کر بھی رہا ہے، تو اللہ اگر قادر تھا اللہ اس کو قدرت ہی نہیں دیتا غیبت نہ کرنے کی، جھوٹ نہ بولنے کی قدرت ہی نہ دیتا، لیکن نہیں، حکمت کے خلاف ہے، اللہ نے بندے کو کچھ اختیار دیا ہے، کرے گا اچھا، ترغیب اچھے کی ہے تو تجھے ملے گی کامیابی، دنیا کے اندر بھی ملے گی، آخرت کے اندر بھی ملے گی، جنتیں ملیں گی، بہاریں ملیں گی۔ لیکن اگر نہیں کرے گا تو برا کرے گا، برائی کرے گا تو یک دم مار کے ختم کر دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ مہلت ہے، مہلت ہے، آج نہیں کل، آج نہیں، یہ اللہ کے کریمی ہے، شان کریمی اللہ کی، رحیم ہے۔ بھئی میرے اور آپ کی مخالفت ایک آدمی ایک دفعہ کرے، 2 مرتبہ کرے، تیسری مرتبہ کرے، 3 مرتبہ پتہ کیا کہ یار تو نے تو عادت بنا لی ہے، جا تو کسی چیز کا بالکل تجھے تو کوئی چیز سمجھ ہی نہیں ہے، اور اس کو ہم اپنے اس سے دور کر دیتے ہیں، جس کام پہ لگایا، جو چیز اس کے اوپر جاری کی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اختیار میں اتنا ہی ہے کہ نوکری سے برطرف کر دیا اس لیے کہ کام ٹھیک نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ نہیں، بندہ مسلسل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب مسلسل یعنی دیکھیں نا، آنکھ ہے نا، کافر بھی اسی آنکھ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مسلمان بھی اٹھا رہا ہے۔ کافر باوجود اس کے کہ وہ انتہائی اللہ کی نگاہ میں بہت برا ہے، نافرمان ہے، لیکن اللہ پاک نے اسے ان آنکھوں کی نعمتوں کو چھینا نہیں ہے، دے رہے ہیں اللہ۔ زبان کا ذائقہ چکھ رہے ہیں اور اللہ نے اسے چھینا نہیں ہے۔ کانوں کی شنوائی سن رہے ہیں، اللہ نے اسے یہ چھینا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اس ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، رزق اللہ ہی دے رہا ہے، ان کو رہنے کے لیے مکان دیا اللہ نے دیا، ان کو چلنے پھرنے کے لیے گاڑیاں، جہازیں اللہ نے دیے، باوجود اس کے کہ نافرمان ہیں۔ تو بھائی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نافرمانوں سے نعمتوں کو چھینتے نہیں ہیں، موقع دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، ڈھیل لے رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کامیاب ہو رہے ہیں۔ کتنی بڑی غلطی ہے انسان کی۔ اور وہ اللہ والے لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو ایک ایک لمحے کے اوپر غور کرتے تھے کہ میرا یہ کام فرمانبرداری میں ہے، نافرمانی میں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بشر حافی رحمت اللہ علیہ، ان کی بہن امام احمد رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کر ایک سوال پوچھتی ہے۔ سوال بڑا عجیب سا ہے، کیا کر سوال پوچھتی ہے کہ امام صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں وہ اون کاٹ رہی تھی، چرخے کے ذریعے سے اون کاتا کرتے ہیں آج کل، تو شاید جو لوگ جانتے ہوں گے معلوم ہے کہ کس طریقے سے کاتے ہیں، یہ اونی سسٹم جو چیز بنتی ہے، کاٹ رہی تھی چرخے کے اوپر۔ تو
اتنے میں میرے سامنے سے رات کا ٹائم تھا، بادشاہ کی ایک سواری گزری، اس کے اوپر روشنی، اس کی روشنی تھی، ساتھ چراغاں تھا اور روشنی تھی، وہ روشنی لگی اور اس روشنی کے اندر بھی میں نے کچھ جو ہے نا اون کو کاتا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ میں نے بادشاہ چونکہ زیادہ تر ظالم ہوا کرتے ہیں، ظلم زیادتی سے لوگوں کے وہ مال لیتے ہیں، تو ان کے مال سے میں نے فائدہ اٹھا لیا، تو کیا اس اون کا استعمال میرے لیے یا میں اس سے آگے بیچوں یا اس کو استعمال کروں ٹھیک ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ان کا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کہا ابو جی آپ نے تو ان کو مسئلہ بتایا کہ جائز نہیں ہے، تو حالانکہ اس کو کوئی اختیاری چیز بھی نہیں تھی، ظاہر شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی اس نے دانستہ کچھ کیا نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس نے کہا جائز نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے بتایا بیٹا بات یہ ہے کہ تم جا کر دیکھ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ تو جا کر جب دیکھا، چلتے چلتے وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گئی، کہا یہ بشر حافی کی بہن ہے اور یہ عظیم عورت ہے جو شکوک و شبہات سے بھی بچنا چاہتی ہے، اس جیسی عظیم عورت کے لیے میں نے یہ مسئلہ بتایا ہے، عام انسان کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ مسئلہ کس طریقے سے لے کر آئی۔ اب اس کے اوپر بھی اس کے جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں تھی ایسی، لیکن تقوی یہ تھا کہ کہیں یہ تھوڑی سی چیز ایسی، حالانکہ بظاہر اس نے ارادتاً نہیں کیا تھا، ناجائز نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر ضمیر بول رہا تھا کہ نہیں کہیں یہ غلط نہ ہو جائے، اور جا کر اس کے مسئلے میں مسئلہ پوچھ رہی۔ تو میرے دوستو اندازہ کرو اگلے لوگوں کا کہ ان کی سوچ کا، فکر کا ایک لمحہ بھی اپنے آپ کا اللہ کی نافرمانی بھی نہیں گزارنا چاہتے، اور شک والی چیز سے بھی دور رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے واقع ہے کہ اس وقت کے بادشاہ تھا نا، بلخ کا جو بادشاہ تھا، اس نے ایک ٹیکس لگایا، اور اس کی بیوی نے کہا اسے کہ اس طرح کرو کو ٹیکس لگاؤ ان لوگوں کے اوپر اور ان سے یہ ٹیکس وصول کرو تاکہ کچھ نہ کچھ آمدن ہو جائے۔ تو اس نے یہ بتا دیا لوگوں کو بھائی کہ اتنا اتنا ٹیکس دو۔ جب یہ داؤد بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو پتہ چلا کہ یار یہ اس نے ٹیکس لگایا ہے اور لوگ دے نہیں سکتے اور ان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، وہ غریب اس ظلم کی چکی میں پس رہے اور پریشان ہیں لوگ، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا سارا زیور اتارا، زیور اتارنے کے بعد بند کیا اس کو، ساتھ ایک چٹھی لکھی بادشاہ کی طرف اور کہا کہ بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس وقت پریشان ہیں تمہارے اس ٹیکس لگانے کی وجہ سے، یہ ان سب کی جگہ پہ میں اپنے زیور دیتی ہوں، اس کو قبول کر لیں اور ان لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس نہ لگائیں۔ اب بادشاہ کے بعد جب یہ گیا تو اس نے جا کر اس کو کھولا، اس نے کھول کر زیور کو دیکھا اور اس کے بعد اس نے چٹھی پڑھی، جب وہ پرچی پڑھی تو اس نے دل اس کا نرم ہوا کہ یار یہ میں کتنا ظلم کر رہا ہوں۔ ایک اللہ والے کی بیوی کو اتنا احساس پیدا ہوا اور میرے دل کے اندر کوئی بالکل احساس نہیں ہے۔ اس نے اسی وقت اس سے توبہ کی اور اس نے واپس لے کر بھیجا کہ بھائی کہ آپ اپنے زیور واپس لیں اور میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، میں یہ فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ اب اس کو دیکھو، اس عورت نے جس وقت واپس اس کے بعد زیور گیا نا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ بادشاہ نے اس کو کھولا تھا؟ انہوں نے کہا کھولا تھا، نظر پڑی تھی، بادشاہ نے اس کو دیکھا، اس کی نظر پڑی اور کھولا تھا۔ تو اس اللہ والی نے کہا کہ جب ایک غیر محرم انسان کی نظر میرے زیور پر پڑی ہے تو میں اس کو استعمال نہیں کروں گی، اور جا کر بیچ دیا اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی مسجد بنائی، بیچ دیا مسجد، یہ غیر محرم کی نظر پڑ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کریں ہمارا حال دیکھیں، ہم کس آلودگیوں کے اندر پڑے ہوئے، ہم تو بڑے بڑے حکموں کو پامال کر رہے ہوتے، پرواہ نہیں ہوتا، ہر ناجائز اور حرام کام کے ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں اور پرواہ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تقوی کی بات تھی۔ تو میرے بھائیوں ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ بھئی ہم جو کچھ لمحہ گزار رہے ہیں نا،
وبال یا نعمت ہے، یہ میرے اور آپ کا اپنا اندر کا فیصلہ ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آج کل کے دن ہیں، یہ سردیوں کے دن، اس کو حدیث کے اندر آتا ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، یہ جو شتاء ہے نا، یہ جو سردیوں کے دن ہیں، یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اور فرمائے کہ قصر نہارہ فصاما، کہ دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھا کرتے ہیں، بہار ہے۔ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، اور راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، قیام کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہار کہہ رہے ہیں، بہار کہہ رہے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا وقت کس پہ گزرتا ہے؟ موبائلوں پہ، گھنٹوں گھنٹوں اس پہ لگے رہتے۔ کیا زندگی ہے انسان کی؟ ہم راتوں کو کہتے ہیں یار رات بڑی لمبی ہو گئی ہے، کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں اس کو گزارنے کا۔ وہ انسان کو کیا ہوا؟ وہ اپنے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کیوں نہیں بہانہ تلاش کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے لیے بہار ہے یہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم بھائی رات کو تہجد اپنے اوپر لازم کریں، کچھ تھوڑا سا وقت نکالیں اور نکال کر اللہ کے سامنے روئے دھوئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وبا کے دن ہیں، پریشانی کے دن ہیں، ہر طرف وبائیں۔ بھائی یہ وبائیں تو میری اور آپ کی جان لے لے گی، اور تو کچھ نہیں کر سکتی نا، لیکن ایمان کو تو نہ برباد ہونے دیں، تعلق تو مضبوط جوڑیں، اور جب ایمان مضبوط ہوا وبائیں بھی کچھ نہیں کر سکیں گی، یقین جانیے گا۔ ہاں ظاہر کے انسان اپنے احتیاطی تدابیر کریں، لیکن وبائیں ہمارا کیا کرے گی؟ کہ وباؤں کو پیدا کرنے والا کہ جب تعلق جڑ جائے گا، جب وباؤں کو پیدا کرنے والے سے تعلق جڑ جائے گا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج کل کے دنوں میں اس کو مومن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہار کہا ہے۔ بہار، بہار سے انسان تر و تازہ ہوتا ہے، خوشیاں حاصل کرتا ہے، نعمتیں ملتی ہے، اور نفسیاتی طور پہ، احساسی طور پہ اس کو بڑے سکون ملا کرتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کی بہاریں، یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑنا بہاریں ہیں، تعلق جوڑنا بہاریں ہیں۔ بھئی ایک آدمی عرصے سے ناراض ہونا اور اس کو بہت انسان کے لیے قیمتی ہو، اس کے ساتھ انسان کا تعلق جڑ جائے نا، اور پھر کتنی خوشی ملتی ہے انسان کو۔ سمجھو کہ آپ کے ماں باپ ناراض ہیں، اب عرصے سے ناراض ہیں، کسی نے جوڑ دیا تو کیا ٹھنڈک ملے گی انسان کو کہ یار تعلق جڑ گیا۔ او اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والا ہے، جب اس سے تعلق جڑ جائے گا، اور اس کے تعلق اتنے بڑے مواقع ہیں۔ اس لیے عہد کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، گھر والوں کو رات کے آخری پہر میں جگائیں، اور کوشش کریں جن کے روزے عام طور پہ عورتوں کے روزے ہوتے ہیں ان کو اس بات کی تنبیہ کریں کہ بھائی غنیمت جانیں اس کو، اور روزے پورے کریں۔ اور ہمیں بھی چاہیے سوموار کا روزہ ایک مستحب روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اسے سوموار کا ہو گیا، پیر کے دن کا، جمعرات کا ہو گیا، پھر ایام 20 کے، یہ جو مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ مہینے کی چاند کی، اس کے اندر روزہ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مہینے کے ایام 20 کے اندر روزے رکھنے کے اہتمام کر لیا نا، اور ہر مہینے گویا کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھا، زندگی بھر روزہ رکھا۔ اور اس کی عجیب سی حکمت ہے کہ ایک نیکی پر 10 ملتی ہے۔ جب 3 روزے رکھ لیے تو 30، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینہ تو پورا یوں کور ہو گیا۔ تو ہر مہینے میں یوں ہوتا رہا، اسی طریقے سے 3 دن روزے رکھنے سے ہمیں پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا رہا، تو سال بھر کیا کہ زندگی بھر روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ اتنا کچھ اپنے بندے کو دینا چاہتے ہیں، تو بھائیو ہمیں اپنے ہر عمل کے اوپر غور کرنا ہے، یہ عمل یا میری نجات کا ذریعہ بنے گا یا میری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ اپنی جیبوں کو ہم اعمال بد سے نہ بھریں، نیک اعمال سے بھریں۔ اپنے اکاؤنٹوں کو ہم اچھے اعمال سے بھریں، وہ ہمیں کام دے گا، برے اعمال سے نہیں۔ لیکن بھائی اگر ہمارے پاس ہمارے بدعمالیاں ہمارے
دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب برا عمل کرتے ہیں نا کپڑوں پہ داغ نہیں لگتے، برے عمل کرتے ہیں جسم کے کسی ظاہر کے حصے پہ داغ نہیں لگتے، فرمایا وہ داغ لگتے ہیں دل کے اوپر لگتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، داغ کہاں لگا؟ گناہ انسان کرتا ہے داغ دل پہ لگتا ہے، تو بھئی صفائی تو دل ہی کی کرنی ہے نا جہاں پر داغ لگے ہوئے ہیں، صفائی تو دل کی کرنی ہے جہاں داغ لگے ہیں۔ اور میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کے جسم کو رگڑ رگڑ کے مار گئے، ظاہر کے جسم کو سنوارنے کے لیے لگ گئے، کبھی اپنے لباس، اپنا بوٹ سوٹ، اپنے ظاہر کی چیزوں پر، اپنے ظاہر کے مکان گاڑی سب چیزوں پر حالانکہ میلے یہ چیزیں نہیں ہیں، میلے تو دل ہے، اور گناہ ہوتا ہے تو دل کے اوپر ڈائریکٹ جا کر نقطہ لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے لگتا ہے۔ تو بتاؤ کہ دنیا کی کون سی ایسی لیبارٹری ہے جو ہمارے اس گناہ کو دل کے اوپر محسوس کرے اور دکھا دے؟ کون سی لیبارٹری؟ کوئی نہیں ہے، واللہ العظیم کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس گناہ کو دھولنے کے لیے ہمیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کو یاد کرتے ہیں ادھر سے دھلتے جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ دھلتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ان ایام کے اندر کوشش کریں، اچھے اعمال کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، کثرت ذکر کریں، اور ذکر کریں نا ساتھ سوچیں کہ میرے برائی دھل رہی ہے، ایک ایک گناہ دھل رہا ہے، تو انشاءاللہ ایسا دھلے گا نا کہ انسان کو سکون ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان ایام کی قدر و قیمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور خوب نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔